اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستوں، بزرگوں اور ایمانی بھائیوں، جمعہ کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے. دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ بات کہلوانے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے، آپ کے لیے دنیا میں ہدایت کا ذریعہ بنے اور آخرت میں مغفرت کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، وہ زندگی کا فلسفہ ایک ہی ہے کہ ہم اس کو کس طرح اپنی زندگی کامیاب بنا کر اللہ کے دربار میں لے جائیں. کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے اندر جب تک زندگی ہے کون کیسا ہے پتہ نہیں چلے گا. علماء فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون گدھے پر سوار تھا، کون گھوڑے پر سوار تھا. کہ اللہ کے یہاں ہمارے اعمال جب دیکھے جائیں گے اور اعمال کی کوالٹی کو جب پرکھا جائے گا تب ہمیں احساس ہوگا. اللہ کرے کہ یہ احساس ہمیں دنیا میں ہو جائے کہ ہم اعمال کرنے والے اور اعمال کو بچانے والے بن جائیں. دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعمال کا کرنا اور ایک ہے اعمال کا بچانا. میں آپ کے سامنے 2-3 عمل کا ذکر کروں گا کہ 2-3 عمل ایسے ہیں جس کو چھوڑنا ضروری ہے، اور 2-3 عمل ایسے ہیں جو اپنی لیسٹ میں اس کو ایڈ کرنا ضروری ہے. ہر انسان، ہر مسلمان، ہر مومن پریشان حال زندگی گزار رہا ہے. ہر ایک کسی کے ساتھ بھی بیٹھ جاؤ، ہر ایک دوسرے کی کہانیاں، اپنی کہانیاں، دوسرے کہانیاں سناتا رہتا ہے. ہر ایک پریشان کہیں نہ کہیں کسی حال سے پریشان ہے، اور شکوے شکایت کا وہ دورہ ہے کہ اس سے پہلے کی زندگی میں ہم لوگوں کے ساتھ سے 10-15 سال پہلے بیٹھتے رہے تو اتنی شکایتیں لوگوں کی زبان پر نہیں ہوتی تھی کہ جتنی شکایتیں آج اپنی زندگی کے بارے میں لوگوں کے ساتھ. کوئی خود پریشان ہے، کوئی اپنے بیوی بچوں سے پریشان ہے، کوئی اولاد سے پریشان ہے، کوئی بزنس سے پریشان ہے، کوئی پراپرٹی سے پریشان ہے. جہاں جو فیلڈ میں ہے، جس کنٹری میں ہے، آپ سوچتے ہیں کہ فلاں کنٹری کے لوگ بہت خوشحال ہیں. چلو دنیا کی سب سے 5 ٹاپ کنٹری کہ دنیا کی سب سے ہائی جیس سیلری کون سی کنٹری میں کہا؟ ناروے کے اندر ہے، جس کے اندر کوئی انسان خوشحال، وہاں کوئی انسان پریشان حال نہیں ہے، دنیا کا دعویٰ ہے. نمبر 2 دنیا کی سب سے خوشحال کنٹری ڈینمارک، اور نمبر 3 سوئٹزرلینڈ، کہ جہاں کی سیلری اتنی ہائی ہے اور وہاں کے ان کے چپرا سے بھی جو ہے خوشحال ہے وہاں کا. لیکن آپ وہاں کا ایک سروے کیجئے، یہ ہے گوگل کا حساب کہ وہاں کی سیلری سب سے دنیا کی اچھی ہے، لیکن وہاں کا سروے کیجئے کہ وہاں کے لوگ کتنے خوشحال ہیں حقیقت میں اپنی زندگی سے. سچ میں ہے یا نہیں؟ تو آپ کا سروے آپ کو یہ بتائے گا کہ دنیا کے اندر سوسائڈ کرنے کی سب سے پہلی مشین جو ہے سوئٹزرلینڈ نے بنائی. اور دن میں پر دن پہلے بتا رہے تھے کہ پر دن 1 آدمی، ابھی بتا رہے پر دن 4 آدمی سوسائڈ کر رہے. کہا ہمیں ویزا ایشو نہیں کرنا ہے، ہمارے دیش میں دوسری کنٹری کے لوگ نہیں چاہیے. اب وہاں کے لوگ مر رہے ہیں، دوسری کنٹری کے لوگ کو بلا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر کے رکھا ہے، جس کو ایک فنا کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ بنایا ہی میں نے ہے، یہ میرے کنٹرول میں ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، رات دن ہو رہا ہے. قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں رات کو لے آتا ہوں تو دین کی سفیدی، دین کی چادر کو نکال کے دکھا دو.
جب دین کو لے آتا ہوں تو رات کو نکال کے دکھا دو، ہے کوئی من الہ غیر اللہ، ہے کوئی اللہ تمہارے علم میں کہ جو اس نظام کو چلاتا ہو اور اس نظام کو کنٹرول کیا ہوا ہو؟ والشمس تجری لمستقر لها ذلك التقدیر العزیز العلیم. یہ سورج اور چاند کا نظام دیکھ لیجئے، سائنس کو پوچھ لیجئے کہ جس دن سے چاند اور سورج بنے ہیں ان کے جو مدار اللہ نے بنائے ہیں کہ کہاں کہاں اسٹاپ کر کے چاند کو جانا ہے اور 15 دن پورے کرنے ہیں، 15 دن کے بعد پھر کس طرح ان کو جانا ہے. اور یہ سورج جو روزانہ نکلتا ہے وہ ایک ہی سٹائل میں، ایک ہی پیٹرن کے اندر، ایک ہی طریقے سے، ایک سیکنڈ آگے نہیں، ایک سیکنڈ پیچھے نہیں. کیوں؟ یہ نظام کون سنبھال رہا ہے؟ حالانکہ دنیا کے اندر جتنی چیزیں انسانوں نے بنائی ہے، جتنی چیزیں انسانوں نے بنا کر ہمارے سامنے اپلائی کی ہے، آپ دیکھ لیجئے کچھ نہ کچھ مدت کے بعد اس میں ٹیکنیکلی پرابلم ہوتے ہیں، لیکن یہاں پرابلم نہیں ہو رہے. سورج میں آج تک کوئی پرابلم نہیں ہوا کہ آج پرابلم ہوا، سورج نکلنے والا نہیں ہے چلو چھٹی. ہوا بھائی؟ چاند میں کوئی پرابلم ہوا؟ نہیں ہوا. ہوا کو آکسیجن میں کوئی پرابلم ہوا؟ نہیں ہوا. سمندر کا پانی بولے آج سے کھارا نہیں آج سے میٹھا بن جائے گا، ایسا کچھ ہوا؟ نہیں ہوا. کوئی پرابلم نہیں ہو رہا ہے. پتا چلتا ہے کوئی نہ کوئی ذات ہے جو مکمل اس کو کنٹرول کی ہوئی ہے اور یہ تمام کے تمام اس کی غلام ہے. یہ تمام کے تمام اس کی غلام ہے. الم تروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء. آپ نے آج تک نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی پرندہ جو ہے اڑ رہا ہو اور اچانک اس کے پروں سے اندر طاقت کو ختم کر دے، اچانک زمین پہ آ کے فٹافٹ گر رہے ہو. نہیں. الم تروا، کیا تو نہیں جانتا ہے؟ ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ الم تروا، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے ہو؟ الی الطیر، پرندے کی طرف، برد کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا ہوا؟ مسخرات فی جو السماء، کہ جو آسمانوں کی فضاؤں کے اندر مسخر ہو کر آرام سے اپنے پروں کے ذریعے اڑ رہا ہے. ما یمسکہن، کس نے اس کو پکڑ کے رکھا ہے؟ کون اس کو اڑا رہا ہے؟ ما یمسکہن، کو قرآن خود کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے الا اللہ، ما یمسکہن الا اللہ. اللہ نے اس کو پکڑ کے تھام کے رکھا ہوا ہے. کہ اللہ کا نظام ہمارے دلوں سے توحید کہ انبیاء کا دنیا میں آنے کا مقصد سب سے پہلا کہ انسانوں کے دلوں میں مادیت یعنی دنیا کی چیزوں کی وقار، دنیا کی چیزوں کی محبت، دنیا کی چیزوں کی عظمت نکال کر ایک توحید، ایک اللہ کی محبت کو بھرنا، کہ اللہ کی محبت کو بھرنا. اور دوسری محبت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بھرنا، کہ اللہ کے نبی کی محبت کا یہ فرض ہے. فرض، اللہ کے نبی کی محبت فرض ہے. اس کو بعد میں بتلاؤں گا. میں آج کہنے کا مقصد یہ ہمارے جو آج ہم مسلمان جہاں پوری دنیا میں جہاں جس کنٹری کا آپ سفر کرو، جہاں سفر کرو، آپ چند لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ابھی پچھلے مہینے میرا ایک کنٹری میں سفر ہوا، 2 کنٹری میں، وہاں بھی مختلف کنٹریوں کے لوگوں سے بیٹھنا اٹھنا ہوا. السلام علیکم، وعلیکم السلام، حاجی صاحب کیسے، خیریت سے؟ ہر ایک اپنی داستان سنا رہے ہیں. مصیبت کی داستان سی میرے دوستو ایک ہی ہے کہ نمبر 1 ہمارے کانٹیکٹ مخلوق سے بڑھ گئے ہیں، خالق سے کٹ گئے ہیں. ہمارے کانٹیکٹ مخلوق سے، جملہ یاد رکھو، اپنے گھر میں لکھ لو سامنے کہ مخلوق سے جب تک ہمارے کانٹیکٹ، ہمارے رابطے، ہمارے تعلقات کم نہیں ہوں گے، ہمارے تعلقات کم نہیں ہوں گے تب، اور اللہ سے تعلقات جب تک زیادہ نہیں جڑیں گے تب تک ہم ڈپریشن کے اور اس کے مریض رہیں گے، بیمار رہیں گے، پریشان رہیں گے. آپ جتنا بھی لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ بڑھاؤ، سوشل میڈیا پر ایک چل رہا ہے دنیا کے اندر، میرے فالوورز، میں لڑکیاں پاگل ہوتی جا رہی ہے کہ میرے اتنے فالوورز ہو گئے، میرے اتنے فالوورز ہو گئے، اتنے فالوورز، اتنے ویورز ملیں گے تو اتنا پیسہ ملے گا. ویورز کے چکر میں لڑکیاں ننگی ہو رہی ہے. ویورز کے چکر میں یہ امت محمدیہ جس کو اللہ نے دوسری قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا، جس کو اللہ نے خیر کا مجسمہ بنایا ہے، جس کو اللہ نے ایک پاورفل ایمان دیا ہے کہ تو جہنم کے کنارے پر کھڑی ہوئی امت کو کمر سے پکڑ کھینچنے والا ہمیں بنایا ہے. لیکن یہ امت بھی فالوورز کے چکر میں، ویورز کے چکر میں پڑ گئی، اور ایک دن کی خوشی کے لیے، ایک دن کی شادی کے لیے، اور ایک دن مالدار کہلوانے چکر میں لیے لاکھوں کروڑ روپے بہا کر اللہ کے نبی کو ناراض کرنے والی بن گئے. یہ حال ہے ہمارا. اب مجھے بتائیے کہ یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں
کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلام اور اللہ کا نبی نہیں کہہ رہا ہے، نہ ہمیں اس کا پابند کر رہا ہے، بلکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے، پھر بھی ہم سب کچھ وہی کر رہے ہیں جس کے ہم پابند نہیں ہیں۔ جب پابند نہیں ہیں تو آپ نے بارہا علماء سے بھی سنا ہوگا کہ جو کرنے کے کام نہیں کرو گے تو اللہ نہ کرنے کے کام میں ملوث فرما دے گا۔ کرنے کے کام نہیں کرو گے تو اللہ نہ کرنے کے کاموں میں اللہ ملوث فرما دے گا، اور پھر نکلنا وہاں سے مشکل ہو جائے گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے بیان میں دو باتیں مجھے، دو گناہ کے بارے میں اور دو عمل کے بارے میں بات کرنی ہے کہ نیت کرے کہ انشاءاللہ جو بات بتلائی جائے گی ہم انشاءاللہ اس کو عمل کریں گے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے اور ہم سب کو توفیق دے۔ میرے دوستو، آج دو گناہ ایسے ہیں کہ جس دو گناہوں کی وجہ سے پوری امت مسلمہ، مردوں کا طبقہ ہو، عورتوں کا طبقہ ہو، سب پریشان حال ہے۔ مسجد میں آنے والا طبقہ ہی پریشان ہے، نمازوں میں سکون نہیں، تلاوت کا ذوق نہیں، شوق نہیں، کچھ نہیں۔ ہمارے مطلب ایسا ہے کہ اسلام ایک یوں ہو چکا ہے کہ بس نماز پڑھ لی تو پڑھ لی، ورنہ کوئی ایسا کوئی ذوق اور شوق نہیں ہے کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ ایک کوئی خوف کا ماحول، دل کے اندر کبھی دو آنسو کا آنا، کبھی دل میں شرمندگی کا پیدا ہونا، کچھ بھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے۔ سچ کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ہر ایک کی ایک زندگی ہے، ہر ایک جو ہے دن بدن انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا پر دنیا کے کبھی اس کی ایڈ آ رہی ہے، کبھی بنگلوں کی ایڈ آ رہی ہے، کبھی 3 BHK بھی اتنے سستے میں گوا میں لے لو، ادھر لے لو، ادھر لے لو۔ یہ سب دیکھ دیکھ کے ہو رہا ہے کب پیسے کماؤں کب لوں، کب پیسے کماؤں کب لوں، کب بزنس کیا کروں، بس وہی دماغوں میں چل رہا ہے۔ یہ نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی 3 BHK یہ مل رہا ہے تو چلو میں 3 BHK کا اور بھی تو اللہ کے یہاں بزنس کر سکتا ہوں۔ مجھے ایک سعید انور کی بات بہت اچھی لگی، پاکستانی کرکٹر جو پہلے تھے سعید انور، انہوں نے کہا کہ چند دن پہلے کا واقعہ ہے، ابھی انہوں نے لیٹسٹ کہ مجھے ایک ساتھی نے فون کیا، ایک مسلمان نے فون کیا کہ میرے ابا کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور آپریشن ہے، کئی سارے ڈاکٹروں نے منع کیا ہے، اور ابھی کہا کہ 15 لاکھ روپے کا آپریشن ہے، سعید بھائی دعا فرمائیے۔ کیا فرمایا؟ دعا فرمائیے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی ایک کام کر، ایک ڈیل اللہ سے کر لے، بھلا چند دن پہلے کا واقعہ ہے، کو پرانا نہیں ہے، میرے ساتھ کا واقعہ ہے۔ فرمایا کہ میں نے کہا کہ ڈیل کر لے اللہ سے۔ کیا کہا؟ 15 لاکھ صدقہ کر دے، ایک مرتبہ اللہ کو آزما کے دیکھ، 15 لاکھ صدقہ کر دے یا اس کا آدھا صدقہ کر دے۔ کیا وہ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا ہے کہ بچنے کے چانسز نہیں ہیں؟ کہا کہ یہ 1 مہینے کے اندر کا واقعہ، نومبر کا واقعہ ہے۔ میں نے اس کو فون پہ کیا، اللہ کا بندہ، اللہ کا عاشق، اس نے کہا کہ سعید بھائی یہ 15 لاکھ روپے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے، آپریشن کے لیے نہیں جانا ہے۔ 3 دن کے بعد پتا چلا کہ ڈاکٹر نے چیک کیا کہ آپ کی بیماری ختم ہو گئی۔ کہا کہ یہ پاور ہے صدقے کے اندر۔ کہا کہ آج ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے، ہمارا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ ہم تو پہلے وہی سوچتے ہیں کہ نہیں، حالانکہ ہم نے ہزاروں واقعات پڑھے ہیں، سنے ہیں کہ بھائی اللہ نے صدقے، اللہ نے دعویٰ، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری بلاؤں مصیبتوں کو صدقے کے ذریعے دور کر دوں گا۔ لیکن ہمارا یقین ہونا چاہیے، ہمارے دل اللہ سے ہونی چاہیے کہ اللہ یہ دل تیرے ساتھ کر رہا ہوں۔ تو آج جو ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی، ہماری جو ہم لوگ پریشان ہیں، وہ پریشانی کی وجہ میرے دوستو ہماری زبان، ہماری زبان ہے۔ میں آپ کو یہ ابھی جو ہے دنیا کے حالات نہیں بتلا رہا ہوں، ہمیں اللہ نے مکلف بنایا اپنی زندگی کا، ہمیں مکلف، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا تم جس زمانے میں جی رہے تھے اس وقت کے حالات کیا رہے، اللہ حالات بہت خراب تھے اس لیے عمل نہیں کر پائے۔ ایک کوئی حجت ہو سکتی ہے بھائی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا، تم جہاں تھے وہاں تو سب کچھ صحیح تھا، مسجد کے راستے کھلے تھے، تمہارے زبان پر روک تھام نہیں تھے، تمہارے لیے عمل کرنا آسان تھا، تم نے اپنی زندگی کیوں نہیں بنائی؟ یہ ہوگا۔ تو فرمایا سب سے پہلی چیز میرے دوستو کہ اپنی زبان کو دو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ صحابی ہے، وہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کو نصیحت فرما دیجئے۔ کیا فرمایا؟ کہ اللہ کے نبی کو نصیحت فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، پکڑ لو۔ اور یہ جو حدیث ہے قیامت کے احوال سے پہلے کی ہے کہ اتنے فتنے ہوں گے، آپس میں فتنے ہوں گے، آپ نے اس کو اچھا سمجھ کر کوئی بات کی، اس نے وہاں جا کر لگا دی۔ بہت چل رہا ہے، ابھی مارکیٹ میں ہی چل رہا ہے۔ آپ اس کو اپنا سمجھ کر یہ کہ میرا دوست ایسا ایسا، ذرا سی بات کیا وہ جا کر وہاں لگا دے گا، اب یہ دونوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی۔ فرمایا املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان کو نمبر 1 کنٹرول کرو۔ دوسری بار فرمائی ولیسعک بیتک، کہ اپنے گھر کو بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلو۔ ولیسعک بیتک،
اپنے گھر کو وسعت دو، مطلب یہ کہ اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت کمانا ایک فرض ہے، 5 نماز کے بعد 6واں فرض کمانا ہے، اور یہ کمانے کے لیے جاؤ، لیکن جیسے آپ کا کام ختم ہو جائے، فرائض ختم ہو جائے، آپ اپنے گھر میں چلے جاؤ، ادھر ادھر بیٹھنے کی کوشش مت کرو۔ اور نمبر 3 فرمایا کہ گھر میں بیٹھ کے کیا کرے گا، مسجد میں بیٹھ کے کیا کرے گا، فرمایا کہ وَبْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، کہ عقبہ اپنے گناہوں کو یاد کرو، اس پر رو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، اس پر رو، اس پر رونے سے تمہارے خطائیں معاف ہوگی، تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے، اور تم اللہ کے یہاں ایک بہت مقبول ترین بندے بن جاؤ گے۔ فرمایا آج ہم کہیں ہوٹل میں چائے پینے چلے جاتے ہیں، تو ہوٹل میں ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، وہاں بنگاؤں میں چائے پینے ہم بیٹھے، پیچھے چند آدمی اپنے مسلمان فجر کی نماز پڑھ کے آگے بیٹھے۔ اب انہوں نے، ہم یہاں چائے پی رہے ہیں، پیچھے میں سن رہا ہوں، انہوں نے صبح فجر کی نماز پڑھنے کا ٹائم، فجر کے بعد کا ٹائم ہے، اور انہوں نے کسی مسلمان کو ننگا کرنا شروع کر دیا، کسی مسلمان کے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ دیکھو اس کے چہرے پر داڑھی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، جماعت میں جاتا ہے، اور دیکھو یوں کرتا ہے۔ اس نے برابر کپڑے اتارے، چاروں نے مل کے۔ پچھلے جمعہ کا میرا بیان، میں نے بیان میں ان کے کپڑے اتار دیے۔ ارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے تجھے، تیرا معاملہ اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے، لین دین کا معاملہ نہیں ہے، سلام کلام کا معاملہ نہیں ہے، اللہ نے تجھے اس کے اعمال کا مکلف نہیں بنایا ہے۔ تو اپنی زبان ہلا کر، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن جتنے علماء اس امت کے اندر، جتنے مفتی، جتنے قاری، جتنے پیدا ہوں گے، ان تمام کے سردار معاذ بن جبل قیامت کے دن ہوں گے، جن کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا۔ وہ معاذ بن جبل جو علماء کا سردار ہے، اور وہ جا رہے ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ معاذ، جب دوبارہ تم یمن سے آؤ گے تو مجھے مدینے میں نہیں پاؤ گے۔ اللہ معاذ بن جبل سمجھ گئے، معاذ بن جبل اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے نکیل پکڑے ہوئے ہیں۔ نبی کو معلوم ہے کہ میرا معاذ آئے گا، میں دنیا میں نہیں رہوں گا، میرا انتقال ہو گیا ہوگا۔ معاذ بن جبل کو آخری نصیحت کر رہے ہیں۔ آپ سوچئے ذرا، اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ایک وہ صحابی ہے جس کا علم سے بھرا ہوا صحابی ہے، علم کا پہاڑ صحابی ہے، اور وہ جا رہا ہے، اور وہ صحابی کو یہ قاضی بنا کر، یعنی وہاں کا چیف جسٹس بنا کر بھیج رہے ہیں، ان کو کیا کیا نصیحت کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے آخری نصیحت جو بیان فرمائی، وہ نصیحت یاد رکھو میرے دوستو، یہ نصیحت اللہ مجھے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ کیا نصیحت بیان فرمائی؟ اللہ کے نبی نے جو آخری نصیحت معاذ بن جبل کو بیان فرمایا، معاذ یہ زبان پکڑی، کہا ہاذا، کہا امسک، اس کو پکڑ کے رکھنا، اس کو پکڑ کے رکھنا۔ میں معراج کی رات میں جب گیا اللہ کے یہاں، میں نے جنت بھی دیکھی، جہنم بھی دیکھی، میں نے اپنی امت کا زیادہ طبقہ جہنم کے زبان کو جیسے دیکھا، میں نے اپنی امت کا زیادہ طبقہ نماز چھوڑنے والے، سود کھانے والے، زانی کو نہیں دیکھا، میں نے زیادہ تر جہنم میں جانے والے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرنے والوں کو دیکھا۔ یہ معاذ بن جبل کا آخری نصیحت ہے۔ میرے دوستو، آج ہم جو ہے زبان، نمبر 1 میں آپ کو واپس کہہ رہا ہوں، اپنے تعلقات کم کرنا، تعلقات کو بڑھانا کوئی اسلام نہیں ہے۔ جتنے تعلقات، جتنے سوشل بنو گے، جتنے بلا ضرورت ملنا اٹھنا کرو گے، اتنی غیبتیں، اتنی بہتانیں، اتنے الزام، اتنے ایلیگیشن، اور اتنی ہی بدگمانیاں بڑھے گی، جو ہر ایک ایسے گناہ کے کام ہے۔ آج کے سائنس نے غیبت کے اوپر ریسرچ کیا، آج کے سائنس نے ایاک والظن والی حدیث پر ریسرچ کیا۔ سائنس یہ کہتی ہے، آپ پڑھیے کتاب سنت نبی جدید سائنس کے اندر، سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسروں کے بارے میں سوچنا، اپنے آپ کے جو غیبت جس کو کہتے ہیں، بولنا بند کر دو، اس سے انسان ڈپریشن کا مریض بنتا ہے۔ آپ جب دوسروں کے بارے میں بولنا شروع کریں گے، سوچنا شروع کریں گے، یہ ایسا کیوں، یہ ایسا کیوں، یہ آپ کا ڈپریشن بنا، کیونکہ اسلام کے اندر وہی چیزوں کو اسٹاپ کیا گیا ہے جو آپ کی آخرت کو بھی، آپ کی دنیا کو بھی برباد کرے۔ اسلام وہی چیز کو منع کرتا ہے کہ جو دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی نقصان۔ اسلام ایسی چیزوں کو منع نہیں کر سکتا جس میں نقصان نہیں ہے۔ اسلام آیا ہی ہے رحمت، اسلام آیا ہی ہمیں جو ہے کامیاب کرنے کے لیے۔ اسلام کیوں منع کرے گا؟
اور اسلام نے یہاں تک کہا کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، یعنی اتنی آڑ دلائی کہ ایک تو ہے گوشت کھانے والے جانور، اور کچھ جانور ایسے کہ جس کا گوشت نہیں کھا سکتے، پھر بھی اس کی مثال نہیں دی، اپنے بھائی کی مثال دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام آج جو چل رہا ہے، ہم کسی کی داڑھی کو دیکھ کر، کسی کی نماز کو دیکھ کر، ایک انسان تھوڑا بہت دین پر آیا ہوا ہے، ایک چلا لگا اور دین پر آ گیا، اب ہم نے اس کو کوسنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی کس نے بولا کہ جو دین میں لگنے سے وہ 100% جو ہے دیندار بن جائے گا؟ کس نے بولا؟ کس نے دعویٰ آج تک نہیں کیا؟ فرمایا کہ یہ تو دین پر چلنے کا آسان ذریعہ ہے، کس نے کہا کہ اس پر چلنے سے 100% دیندار بن جائے گا؟ ارے مرنے سے پہلے بھی اگر ہماری زبان مرتے وقت کوئی کلمہ جاری ہو گیا تو کہا کہ اللہ کے نبی فرمایا تم کامیاب ہو گئے، بس ہم تو وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ کو گنہگار، بلکہ ہم اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ کہ فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تھانوی سے پوچھا کہ مسلمان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایک مومن ہو اور ایک مومن نہ ہو، غیر مسلم ہو، اس کے بارے میں یہ سوچو کہ یہ جو مومن ہے یہ مجھ سے 70 درجہ افضل ہے، چاہے وہ گنہگار لیکن افضل ہے۔ کیا معلوم کہ میری موت ایمان پر نہ اس کی موت ایمان پر ہو جائے۔ اور غیر مسلم کے بارے میں یہ سوچو کہ ابھی تو اس کے پاس ایمان نہیں ہے اس لیے میں بہتر ہوں، لیکن ہو سکتا ہے کہ معال کے اعتبار سے، فیوچر کے اعتبار سے اللہ اس کو ایمان دے دے اور میرا ایمان چھین لے۔ اس لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر دعا کرتے تھے کہ اللہ اگر میرا نام بدبختوں میں لکھا ہے تو نیک بختوں میں لکھ دے، اگر میرا نام نیک لوگوں میں لکھا ہے تو اسی میں رہنے دے۔ عمر فاروق دعا کر رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ اپنے تعلقات کو کم کرو، جتنے تعلقات کم ہوں گے بس مسکراتا چہرہ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جہاں دوسرے کی بات شروع ہوئی آپ کہہ دیں کہ آپ جو مجھے اس کے بارے میں بتلا رہے ہیں، بھائی صاحب آپ اس کے پیسے کے بارے میں، اس کے بزنس کے بارے میں، اس کی بیٹی کے بارے میں جو بات کر رہے ہیں، اگر آپ کے اندر ہمت ہے نا آپ ان کے پاس جا کے بولو۔ اگر آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا شوق ہے، اگر آپ کو اصلاح کا شوق ہے اور آپ کو ان کو سدھارنے کا شوق ہے تو آپ میرے سامنے ان کی کہانیاں مت بیان کرو، میں آپ کو ہاتھ پکڑ کر لے جاتا ہوں، چلو ان کے سامنے بیٹھو اور ان کے سامنے یہ جو بات جو آپ نے مجھے بیان کی وہ بیان کرو۔ ان کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور دوسری مرتبہ وہ انسان آپ کے پاس آ کر لوگوں کی غیبت کبھی نہیں کرے گا۔ یہی اس کا طریقہ ہے اپنے پاس غیبت کی مجلس بن کر آنے کا، یہی اس کا طریقہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جتنا لوگوں کے بارے میں سنو گے اتنا بدگمان ہوں گے، اور کسی مسلمان کے بارے میں بدگمان ہونا یہ بھی ایک گناہ ہے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، یہ بھی سب سے بڑا گناہ۔ بند کرو اور اپنے آپ کو تنہائیوں میں ذرا لے آؤ، اور اس کے بعد دیکھو کہ نمازوں میں کیسا مزہ آئے گا۔ سکون والی نماز ملے گی، دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، اور جو ہے دعا کے لیے دل روئے گا، اور پتہ چلے گا کہ یہ زندگی کیا زندگی ہے، کیا زندگی ہے۔ تو نمبر ایک بات ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا مقام الرجل للصمت افضل عبادت 60 سنہ، کہ آدمی کا خاموش رہنا، دیکھو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، آدمی کا خاموش رہنا یہ افضل ہے 70 ایئرس کی عبادت سے۔ آدمی کا خاموش رہنا کتنی بڑی عبادت ہے۔ آج ہم ہر جگہ بولتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں بولتے ہیں، ہر ایک کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں۔ نہیں، اپنے آپ کو سیو کرو، آخرت کے لیے سیو کرو، دنیا کے اندر نہیں۔ اس سے انسان کی حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، انسان بے حیا بن جاتا ہے۔ جب لوگوں کے بارے میں کامنٹ کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ بھی پیچھے اپنا ایک نظام چلاتے ہیں، کہیں اور اس کو بھی ذلیل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ مقام الرجل للصمت افضل عبادت 60 سنہ، 70 سال کی عبادت سے افضل ہے آدمی کا خاموش رہنا۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ کوئی لوگوں کے بارے میں بالکل چھوڑ دو، انشاءاللہ بہت اچھی زندگی بنے گی۔ دیکھیے نیوزی لینڈ کوئی مسلمان کنٹری نہیں ہے، مسلم کنٹری ہے بھائی۔ کینیڈا مسلم کنٹری ہے، سوئٹزرلینڈ مسلم کنٹری ہے نہیں ہے، لیکن وہاں 3 چیزیں کبھی نہیں ہے۔ آج بھی جو انسان وہاں رہتا ہے ان کو جا کے پوچھ لو، اور جس کو جاننا ہے وہ جا کے آؤ۔ ایک وہاں جھوٹ نہیں ہے، ایک وہاں غیبت نہیں ہے، اور ایک وہاں دھوکہ نہیں ہے۔ یہ 3 کنٹریوں کے اندر 3 گناہ ہی نہیں ہے، 3 گناہ ہی نہیں ہے، نہ مسلمانوں میں نہ غیر مسلم۔ اور جب یہ گناہ سے انسان جب بچتا ہے، ان کی صحت دیکھو، مینٹلی بھی صحت دیکھو، ان کے چہرے بھی دیکھو، ان کی باڈی بھی دیکھو، الحمدللہ خوش و خرم نظر آتے ہیں۔
اور جو دوسروں کا بورڈ لے کے چلتے ہیں، اس کی سنی، اس کا ٹینشن، اس کا ٹینشن، ان کی زندگی دیکھو، یہ ان کے بارے میں بات کر رہا ہے، ان کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ اس لیے زبان کا گناہ، اس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ حالانکہ زبان کی آفت مستقل کتابیں ہیں، زبان کے 17 گناہ، آپ وہ کتاب کو پڑھو، 70 گناہ جہنم میں لے جانے، وہ کتاب پڑھو آپ، ہزاروں زبان کے گناہ ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ سب سے بڑا علاج سمت، خاموشی۔ کسی کے بارے میں سنا، ہم نے سنا ہی نہیں۔ کہا کہ وہ مسلمان نے پورا گپلا کیا، نہیں مجھے نہیں معلوم کیا ہے، وہ کیا ہوگا اس نے، مجھے نہیں معلوم۔ ارے اس نے اس کی بیٹی کے ساتھ یوں کیا، نہیں مجھے نہیں معلوم، میرے پاس کوئی معاملہ نہیں ہے، نہ مجھے جاننا ہے۔ آپ اپنا کام کرو۔ آپ کا بتاؤ آپ کیسے ہیں، میں میرا بتاتا ہوں میں کیسا ہوں۔ اس کے لیے اپنی آفس میں، اپنی گاڑی میں، اپنی گھر میں ایک جملہ لکھ لے، جو موجود نہیں اس کی بات نہیں۔ کیا لکھیں گے؟ جو موجود نہیں اس کی بات نہیں ہے۔ وہ آئے گا، کوئی بھی پڑھے گا، خاموش ہو جائے گا کہ یہاں جو موجود نہیں ہے ہمارے دل میں، اس کی بات نہیں کرنی، کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو ایک تو یہ ایک گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ دوسرا ایک آخری عمل بتا دیتا ہوں، ایک عمل یہ کرے اس کی جگہ کہ درود شریف کو اپنی پابندی سے زندگی میں لائے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ سے ہم اللہ کے احکام پورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی سے جب تک محبت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ قرآن میں کئی جگہ اپنی محبت کا اظہار اپنے نبی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوسرے بھائی جو ہے محبت کرتے ہیں، حالانکہ وہ بیچارے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت تو نہیں کرتے۔ ہمیں محبت، اصل میں ہمیں محبت ملی ہے، ہمیں محبت کیسے ادا کرنی ہے وہ دیکھیے ذرا۔ میں ایک دو بات کر کے ختم کرتا ہوں۔ سورت کے اندر جو ہے ایک حکیم صاحب تھے، حکیم سعد رشید احمد اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے رانڈیر میں رہتے تھے، بہت بڑے حکیم تھے۔ ان کا انتقال جو ہے انگلینڈ میں برمنگھم میں انتقال ہوا۔ وہ حکیم تھے، عالم حافظ مفتی قاری نہیں تھے، حکیم تھے، لیکن حکیم لوگ بڑے ماشاءاللہ رہتے ہیں ہر چیز۔ وہ جب بھی نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، خاص کر جمعہ کے دن، وہ جمعہ کے دن نماز سے پہلے گھر سے نکلتے تھے تو اپنا مسواک نکالتے تھے اور ایک ڈبی نکالتے تھے اور اس کے اوپر کچھ چیز ڈالتے تھے، اور وہ جو ہے اس میں سے گلاب کی خوشبو آتی تھی، یا تو گلاب کا عطر ہوتا یا کہ گلاب کا پانی ہوتا، جو بھی ہے، اور اس کے بعد وہ مسواک کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ میں علماء کے ساتھ وہ جا رہے تھے، علماء کا قافلہ تھا مدینہ منورہ میں، تو ان کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے یہ عمل کیا۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا کر رہے ہیں حکیم صاحب؟ کہا کہ دیکھیے، 1000 بار بشیم دہن از مشک و گلاب، یہ فارسی شعر پڑھا، 1000 بار بشیم دہن از مشک و گلاب، ہنوز گفت تو یکے داد میستے۔ فرمایا کہ دیکھیے، میں 1000 بار بھی اگر میں اس کے اوپر عرق گلاب ڈالوں اور مسواک کروں، تب بھی میرے جو منہ کے اندر جو مشک و گلاب ہے اس کے اندر وہ پاکی نہیں حاصل کر سکتا کہ جو میں عمل کرنے جا رہا ہوں۔ کیا عمل کرتے تھے؟ کہا کہ جب بھی میں درود شریف پڑھتا ہوں تو درود شریف سے پہلے میں گلاب کے ذریعے اپنے منہ کو پاک کرتا ہوں۔ کیا عشق ہوگا اللہ کے نبی سے، کیا محبت ہوگی اللہ کے نبی سے، کہ جب بھی میں درود، حکیم ہے، عالم مفتی نہیں ہے، فرمایا جب بھی میں درود شریف پڑھتا ہوں تو جمعہ کے لیے میرا خاص معمول ہے، باقی دنوں میں معمول ہے، تو اس سے پہلے میں مسواک کے اوپر عرق گلاب ڈالتا ہوں۔ آپ سوچئے کہ کتنی محبت ایک نبی کو بھی اپنے امتی کے ساتھ ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان درود شریف پڑھتا ہے پورا ہفتہ، تو فرشتے کے ذریعے اللہ کے نبی کو پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن جمعہ کے دن یعنی کل مغرب جو گزری ہے، آج مغرب تک جو بھی درود شریف پڑھتا ہے، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی درود شریف پڑھتا ہے، فوراً فرشتہ نہیں اللہ کے نبی بذات خود سنتے ہیں کہ میرے امت نے درود شریف پڑھا۔ اب میں آپ کے سامنے 2 حدیث پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حدیث تو یہ کہ درود شریف پہنچتا ہے، دوسری اللہ کے نبی کی حدیث عادت تھی، وہ یہ تھی کہ جب بھی آپ کے اوپر کوئی احسان کرتا تھا، کوئی گفٹ دیتا تھا، کوئی کھانا پینا کپڑا کچھ بھی دیتا تھا، اللہ کے نبی تھوڑے دن میں یا اسی وقت اس کے ساتھ بھی احسان کرتے تھے۔ اس میں حدیث میں آتا ہے تہادوا تحابوا، آپس میں ہدیہ تحفہ دیا کرو، محبت بڑھے گی۔ تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ کسی صحابی نے کپڑا دیا، کسی نے یہ دیا، اللہ کے نبی اس کے ساتھ بھی کسی نہ کسی اینگل سے احسان کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی ہمیشہ اپنی زندگی میں کبھی کسی صحابی کا کہا کہ میرے اوپر اگر احسان باقی ہے تو کس کا باقی ہے؟ بولو ابوبکر کا۔ بولو بھائی کس کا باقی ہے؟ ابوبکر کا۔ میری زندگی میں کسی کا احسان باقی نہیں ہے۔ یہ دونوں روایت جمع کر کے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب زندگی کے اندر کچھ بھی ہوتا تھا آپ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے تھے۔ آج بھی ہم اللہ کے نبی پر اگر روزانہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کو جب پہنچے گا، اللہ کے نبی ریٹرن میں ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کریں گے۔
بولو سبحان اللہ. کہا مغفرت کی دعائیں کریں گے اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. فرمایا کہ یہ آیت کی روشنی میں کہ جب بھی اگر تم نے اپنے آپ پر کتنے بھی ظلم کر لیے ہیں لیکن جب تم جاؤ فاستغفروا اللہ تو اللہ سے استغفار کرو اور اللہ کے نبی سے استغفار کراؤ. اللہ کے نبی سے استغفار کراؤ. اب یہاں ہم درود شریف بھیجیں گے. تحفہ ہم نے بھیجا, گلاب کا گلدستہ بھیجا, جمعہ کا دین ہے 300 مرتبہ بھیج دیا, 1000 مرتبہ بھیج دیا. یہ گلدستہ جب اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچتا ہے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں اور پھر ہماری جو چاہتے ہوتی ہے اللہ سے دعا کرے اللہ یہ میرا امتی ہے اس کی جو بھی جائز تمنا پوری فرما دے. کتنا آسان طریقہ ہے, کریں گے بھائی انشاءاللہ. کہ یہ ہے اللہ کے نبی. قرآن میں ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم. دیکھو پورے رشتہ دار اللہ گنوا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل ان کان آباؤکم تمہارے باپ دادا, قل ان کان آباؤ وابناؤکم بیٹے وغیرہ, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم بیویاں اور تمہاری پوری فیملی نانا نانی دادا جتنے ہیں جن کے ساتھ ہماری محبت ہو سکتی ہے. اللہ فرماتے ہیں قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها, کہ تمہارا وہ بزنس تمہاری مال و دولت جس کو تم محبت کی نظروں سے دیکھتے ہو اور اپنے پاس سنبھال کے رکھتے ہو, اور تمہارا وہ مکان وہ بنگلہ جس کو تم بنانے کے بعد خوش ہوتے ہو کہ الحمدللہ میں نے اپنا مکان بنا لیا, کتنا خوبصورت مکان ہے, سکون ہے. فرمایا یہ سب کچھ مل جانے کے بعد اگر یہ چیز فرمایا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, اگر یہ تمام کی محبت تم میں غالب ہے, ترازو کے اندر اگر تمہیں تولا جائے اور یہ تمام کی محبت دب جائے تو اللہ کے رسول کی محبت اوپر آ جائے تو سمجھو کہ تم جو ہے اللہ سب سے بڑا اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, اگر ترازو میں تولنے کے بعد تمہارے گھر کی محبت, تمہارے مال و دولت کی محبت, تمہارے بچوں کی محبت, تمہارے ہر چیز کی محبت بیٹھ گئی اور اللہ کے رسول کی محبت ہلکی ہو گئی, اوپر آ گئی, فتربصوا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے. اس لیے آج ہم پر جو عذاب ہے محبت کا ترازو ہمارا نبی والا جھکنا چاہیے, وہ ہمارا مال و دولت والا جھک گیا ہے. صحیح ہے کہ نہیں بھائی؟ کس کا اونچے کریں گے, کس کا ترازو کا پلہ اونچا کریں گے بھائی؟ یہ والا کہ یہ والا کریں گے؟ کہا کہ اللہ کے نبی کی محبت کو حاصل کرنا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ پوری کتاب فضائل اعمال کے اندر پورا فضائل درود کا باغ کہ سب سے بڑا عمل درود شریف ہے, کہ انسان جتنا درود شریف چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھے پڑھتا ہے اس کا طریقہ بزرگان نے فرماتے ایک طریقہ تو یہ ہے استغفر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پڑھتے رہو. ایک مرتبہ کیا پڑھو استغفر اللہ اور بعد میں پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سارے درود شریف ہے پڑھتے رہے. آپ دیکھیں گے ایک ہمارے تعلقات کم کریں, زبان کو کنٹرول کر دیں, اور یہ زبان کو فرمایا کہ انسان کی زندگی میں امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اشد عقوبتاً, کہ انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنے ذکر سے روک دے. اللہ تعالیٰ انسان کے لیے سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ذکر سے اس کی زبان کو روک دے. گالیاں آ رہی ہے, لوگوں کی برائیاں آ رہی ہے زبان کے اوپر, سب کچھ آ رہا ہے لیکن اللہ کا ذکر نہیں آ رہا ہے, درود شریف نہیں آ رہا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں آ رہی ہے. بھائی انشاءاللہ دیکھو عمل سے زندگی بنتی ہے, باتوں سے زندگی نہیں بنتی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کی, اور دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی پر درود شریف بھیجنے کی. کریں گے انشاءاللہ. یہ پورا ہفتہ درود شریف پڑھے, چلتے پھرتے پڑھے اور اپنی زبان کنٹرول کرے. ایک ہفتے کے بعد آئندہ ہفتے آپ مجھے یاد کریں اور کہیں کہ ایک ہفتے میں آپ کو ذہنی سکون, آپ کا گھر کا ماحول, آپ کی خود کی زندگی کتنی تبدیل ہوتی ہے, کتنا مزہ آتا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.